السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو کچھ مصروفیت کی بنا پر ہم نے ہمارا جو پہلا سلسلہ تھا محبت کی لازوال داستان، اس کو ہم نے سٹاپ کر دیا تھا۔ آج مجھے چھٹی تھی، سوچا میں اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کر دوں۔ تو پلیز آپ اس سٹوری کو ضرور ریڈ کیجئے، بہت ہی عمدہ ناول ہے۔ آگے پڑھ کر یہ سٹوری آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ تو پچھلے جتنے بھی پارٹ ہم نے اپلوڈ کیے ہیں ان کا خلاصہ کر لیتے ہیں، کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا، مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کے دماغ سے وہ سٹوری نکل گئی ہو۔ تو کہانی کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ عائشہ نامی لڑکی سے شروع ہوتی ہے، جو کوئٹہ کے مقامی کالج میں لیکچرر کی پوسٹ پر فائز ہوتی ہے۔ وہاں پر وہ اکیلی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، جبکہ وہ جو اصل میں رہنے والی ہوتی ہے وہ پنجاب کی ہوتی ہے۔ دراصل یہ جو کہانی ہے یہ عائشہ اور شاداب خان کی کہانی ہے، اور اس میں زیادہ تر شاداب کی سچی محبت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ایک کم عمر لڑکا ایک بڑی عمر کی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور وہ بچپن سے اس محبت کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے میجر کی پوسٹ پر فائز ہوتا ہے۔ کس طرح سے یہ شاداب خان سے میجر شاداب خان کا سفر طے کرتا ہے، تو یہ جس طرح سے آپ پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو آگے پتہ چلے گا۔ چلیے، جو پارٹ ہم اپلوڈ کر چکے ہیں ان کا کچھ خلاصہ کر لیتے ہیں۔ دسمبر کا مہینہ، کوئٹہ کی قیامت خیز سردی۔ آج موسم کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ موسم کو دیکھتے ہوئے کھانے کا پروگرام مؤخر کر دیا۔ آج 31 دسمبر تھی، گزرے سال کی آخری شب۔ چند گھنٹے کے بعد نیا سال شروع ہونے والا تھا۔ اچانک کیلنڈر کی طرف نظر اٹھی اور چونک پڑی۔ آج 31 دسمبر، نئے سال کا خیال آتے ہی شاداب خان یاد آ گیا۔ آج کالج میں اس کی طرف سے نئے سال کا کارڈ اور ساتھ میں حرفی خط ملا تھا۔ ڈیئر عائشہ، سلام۔ آپ کی دعاؤں سے میرے رینک میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب آپ کے وعدے کے مطابق مجھے آپ سے شرف ملاقات حاصل کرنے کا حق مل گیا ہے۔ میں اور کیا کہوں، یہ سال بھی اداس روٹھ کر گزر گیا۔ تجھ سے ملے بغیر دسمبر گزر گیا۔ نئے سال کے پہلے گھنٹے کے شروع ہوتے ہی میں آپ کے روبرو ہوں گا۔ پھر نئے برس کی پہلی صبح ہم ساتھ میں گزاریں گے۔ ارے ہاں، آپ کو بتا دوں کہ 2 ماہ پہلے میں 26 سے 27ویں میں لگ چکا ہوں۔ باقی باتیں ملاقات پر ہوں گی۔ آپ کا اپنا شاداب خان افریدی۔ شاداب خان نے آج تک وہی کیا تھا جو میں نے اسے کہا تھا، مگر کیا اب میں وہ کر سکوں گی جو شاداب خان چاہے گا؟ کبھی نہیں۔ اس پریشانی میں 3 کپ چائے پی گئی۔ اس نے لکھا کہ میرے رینک میں اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ نہ بھی لکھتا تب بھی مجھے پتہ چل چکا تھا۔ جمعہ میگزین میں سیاچن گلیشیئر پر انجام دیے جانے والے اس کارنامے پر ایک مضمون لکھا گیا تھا، اور ساتھ میں اس کا انٹرویو بھی تھا۔ خراب موسم میں یہ بہت بہادری کے ساتھ لڑا تھا، اور عقل مندی اور ذہانت سے دشمن کو ایک اہم چوکی پر قبضہ کرنے سے باز رکھا تھا۔ دشمن کو بھاری اور جانی نقصان بھی پہنچایا۔ آفیسر اس سے بہت خوش تھے، کیونکہ پورے 3 دن یہ دشمن سے لڑتا رہا۔ اس کے اعزاز میں آفیسر میں شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں اسے ایک اور رینک ملا۔ جب اس سے سوال پوچھا گیا کیا بچپن سے اسے فوج میں آنے کا شوق تھا یا بڑے ہو کر سوچا، تو جواب میں اس نے عقیدت سے بتایا کہ فوج میں آنے کا مشورہ میری ایک بہت پیاری اور عزیز ہستی نے دیا تھا۔ اگر وہ مجھے بروقت راہ نہ دکھاتی تو نہ جانے میں اس وقت کہاں بھٹک رہا ہوتا، اور مستقبل کا میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میرے اس مقام کی ذمہ دار وہ ہستی ہے جو مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اور جب انہوں نے دوسرا سوال پوچھا کہ زندگی کے اور کیا مقاصد ہیں، تو اس نے جواب دیا کہ میری زندگی کے صرف 2 مقصد ہیں: وطن عزیز کے چپے چپے کی حفاظت کرنا اور اپنی محبت کو حاصل کرنا۔ یہ سب پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ اب وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور مجھے پتہ تھا کہ وہ اہم ہستی کون تھی۔ وہ اہم ہستی میں تھی۔ اسی طرح میں کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی، میری پچھلی زندگی، میری بچپن سے لے کر آج تک کی زندگی کے بارے میں۔ میری ابا کا کنبہ تو صرف 2 بھائیوں پر مشتمل تھا، جبکہ امی کی فیملی بڑی تھی۔ اس کی امی 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور گھر بھر کی لاڈلی تھی، اور ان کا خاندان کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا۔ اس کے امی ابا دور پرے کے رشتہ دار تھے۔ اس کے ابا اور چچا بھی زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے، کیونکہ اس کے دادا نے بھی ان کو پڑھانے کی بہت کوشش کی، لیکن قسمت ابھی ان کے خاندان میں تعلیم داخل ہونا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جبکہ عائشہ کی امی کی فیملی بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی۔
اس کے 3 ماموں فوج میں تھے اور ایک پولیس میں، جبکہ پورے گھر میں صرف اس کی اماں ہی ان پڑھ تھی۔ عائشہ کی اماں ایک سیدھی سادی گھریلو عورت تھی۔ بقول عائشہ کے کہ اس کی اماں کو اللہ سے صرف یہ شکوہ تھا کہ اس کو صرف 2 اولادیں دی ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جبکہ یہ زیادہ اولاد کی خواہش مند تھی۔ جبکہ اگر اس کے چچا کو دیکھیں تو اس کے 7 بچے تھے، جبکہ عائشہ اور پرویز 2 بہن بھائی تھے۔ جب عائشہ پیدا ہوئی تو بہت ہی خوبصورت تھی، بالکل روئی کے گالوں کی طرح سفید، نرم و نازک، اور چچے کا اس کے اوپر دل آ گیا۔ انہوں نے اماں سے اپنے بیٹے فیروز کے لیے مانگنے کا ارادہ کیا۔ جب چچا نے میرے ابا سے رشتے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ناراض نہ ہونا، پرویز تمہارا بیٹا ہے، جبکہ بیٹی تمہاری بھابھی کی خواہش ہے کہ وہ اپنے بھائی خالد کو دے گی۔ اس طرح میری پیدائش کے چند ماہ بعد نانا جان ایاز کو ساتھ لے کر، جو اس وقت 8 سال کا تھا، انہوں نے میرے چھوٹے سے ہاتھ میں چند نوٹ رکھ کر بات پکی کر دی۔ ایاز اور عائشہ کی بات پکی ہو گئی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، وجہ بچپن کی منگنی تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی جب مجھے اپنی منگنی شدہ ہونے کا پتہ چلا، بس تب سے ہی میرا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا۔ بات یہ تھی کہ میں نرم و نازک احساسات کی مالک لڑکی تھی، اور ان دیکھے منگیتر کی محبت مجھے پریشان کرنے لگی۔ اس کے خیالات میرے بارے میں کیا تھے مجھے نہیں پتہ تھا۔ ایاز اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، 3 بہنوں کے لاڈلے بھائی تھے۔ اس کی تعلیم و تربیت پر خوب توجہ دی جا رہی تھی، اور ماموں خالد بھی تعلیم کے بارے میں بہت سخت تھے۔ میرے دن اور رات اس کے ملنے کی تڑپ میں گزر جاتے۔ ابا اماں کو بتا رہے تھے کہ خالد کہہ رہا ہے کہ ایاز تعلیم سے فارغ ہونے والا ہے، اس کے آنے پر منگنی کی باقاعدہ رسم ادا کی جائے گی۔ یہ بات سن کر میں خوشی سے ناچ اٹھی۔ عائشہ ابھی اپنے ماضی کی بھول بھلائیوں میں گم ہے، تو دیکھتے ہیں ایاز اور عائشہ کی شادی کس طرح سے ہوتی ہے، تو آگے پھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم اپنی نئی قسط جو ہے نا، نیا پارٹ اپلوڈ کریں گے، تو مزید پھر آگے انشاءاللہ ساتھ رہیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور میری بہت محنت سے میں یہ سارا کام کرتی ہوں صرف آپ لوگوں کے لیے۔ پلیز اس کو پسند کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔